السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد نواز قادری کلندری اپنے یوٹیوب چینل پر تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اپنے چاہنے والے دوستوں اور پیر بھائیوں کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں، اپنے گھر پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سب آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے ان بہن بھائیوں کے حوالے سے ہے، ان میری بہنوں کے لیے خاص یہ ٹرانسمیشن ہے جن کے گھر کے اندر لڑائی جھگڑا رہتا ہے، وہ پریشان رہتے ہیں۔ وہ شوہر جو اپنے گھر کے اندر اپنی بیگمات کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، یا ایسی کوئی ان کے اندر خاصیت موجود ہے جس سے معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے، یا کسی دوسری عورت کی طرف وہ راغب ہوتا ہے، اس سے مختلف قسم کے تعلقات جو ہے وہ قائم کرتا ہے، تو آج خاص طور پر ان بہنوں کے لیے یہ میری ٹرانسمیشن ہے۔ تو آپ نے اس ٹرانسمیشن کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آپ نے یہ چیزیں اور باتیں میری غور سے سننی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ اس سے ضرور مستفید ہوں گے، اور جس طریقے سے آج میں آپ لوگوں کو تعلیم کروں گا، اگر آپ نے اسی طریقے سے اس عمل کے اوپر پیرا عمل ہوئے تو ضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں گارنٹی دیتا ہوں آج کے بعد آپ کے گھر کے اندر خوشیاں دوبارہ ہوں گی، آپ کے گھر کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں رہے گا، آپ ہمیشہ محبت اور احترام کے ساتھ گھر کے اندر رہیں گے۔ آج کے بعد آپ کے گھر کے اندر کسی قسم کا لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ تو چلتے ہیں اپنے اس موضوع کی طرف۔ آج میرا موضوع وہ اس حوالے سے ہے کہ وہ خامن جو گھر کے اندر لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اور وہ عورتیں جو اپنے خامن کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی ہیں، بد زبان شوہر ہے، بد زبان بیوی ہے، ان کے درمیان جو مختلف قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے محبت اور عقیدت اور پیار کے ساتھ رہنے کے لیے پھر ہزار کوششیں کرتے ہیں، پھر وہ ناکام ہو جاتے ہیں، پھر ان کا گھر جہنم کی طرح بن جاتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کا سر پیٹتے ہیں اور یہ بات پر سوچنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، یا تعویذات کر دیے ہیں، یا کوئی اس طرح کا ٹونا کر دیا ہے جس سے ہمارے گھر کے اندر فساد اور لڑائی جھگڑا جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ یہاں میں ایک بات کرتا چلوں کہ جادو جو ہے وہ کئی قسم کا جادو ہے، اور شیطان ابلیس کا سب سے بڑا جو فریب اور سب سے بڑا جو ہتھ کنڈا ہے، جو اس کا سب سے برا اور خطرناک ترین وار وہ یہ ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان نفاق پیدا کر دیتا ہے۔ کتابوں میں نے پڑھا، بزرگوں سے بھی سنا کہ شیطان جب پانی کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے تو اپنے تمام پیروکاروں کو، جو شیاطین کے چیلے ہوتے ہیں، جو چھوٹے ابلیس ہوتے ہیں، ان کو اپنی طرف بلاتا ہے اور بار بار پوچھتا ہے کہ جو میں نے کام آپ کو بتائے ہیں آپ نے ان پر کتنا عمل کیا۔ کوئی کہتا ہے میں لوگوں کو زنا کی طرف راغب کیا، کوئی کہتا ہے میں نے لوگوں کا مال برباد کیا، کوئی کہتا ہے میں نے لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا پیدا کیا۔ ان کو مختلف قسم کے وہ کہتے ہیں۔ جب ایک ابلیس، ایک شیطان یہ جا کے کہتا ہے اپنے سردار کو کہ میں نے ایک میاں بیوی کے درمیان نفاق پیدا کیا ہے اور جھگڑا پیدا کر دیا ہے، ان کے دلوں کے اندر عداوت پیدا کر دی ہے، تو پھر اٹھ کو وہ گلے لگاتا ہے اور اس کو کہتا ہے سب سے جو بڑا کام ہے وہ تو نے کیا ہے، تو میرا جو جانشین ہے، تو نے یہ کام کیا ہے۔ یہ کوئی عام اور معمولی بات نہیں ہے، یہاں سے معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، یہاں سے ہی ہر انسان کی زندگی، طبیعت، ماحول جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ معاشرے کی بربادی کا سبب بھی یہاں سے شروع ہوتا ہے، میاں بیوی سے۔ میاں بیوی صرف میاں بیوی نہیں ہوتے، ان کے ساتھ ان کے بچے ہوتے ہیں، ان کی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے، وہ بھی سہم جاتے ہیں، ان کو دماغ کے اوپر، اعصاب کے اوپر کس قسم کا جھٹکا لگتا ہے، وہ برداشت نہیں کر پاتے، بچوں کو معاملات ہو جاتے ہیں، اس خاندان میں معاملات ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ صحیح لفظوں میں اگر میں بات کروں تو معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ میاں بیوی ہے، ایک عورت اور ایک مرد ہے۔ اگر وہ اپنا تعمیری کردار ادا کریں گے، اپنی اولاد کی اچھی پرورش کریں گے، تو وہ بچے بڑے ہو کر ایک اچھے معاشرے کی بنیاد رکھیں گے، ایک اچھا ٹیچر بنے گا، ایک اچھا رہبر بنے گا، ایک اچھا مبلغ بنے گا، ایک اچھا امام مسجد بنے گا،
ایک اچھا قاری قرآن بنے گا، ایک اچھا حافظ قرآن بنے گا، تو سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کی تربیت سے شروع ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ اس لڑائی جھگڑے میں اور اس فساد کے اندر گھر گیا تو وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرے گا؟ میری بات کا مطلب یہ تھا کہ معاشرے کی بنیاد سے مراد یہی چیزیں ہیں۔ جب میاں بیوی آپس میں محبت، سلوک، اتفاق سے رہیں گے تو وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں گے۔ جب بچوں کی اچھی تربیت ہوگی تو ایک معاشرے کی اچھے کی تکمیل ہوگی۔ اسی لیے شیطان ابلیس کہتا ہے کہ تو نے سب سے بڑا کام کیا کہ جو میاں بیوی کے درمیان آپ نے جادو کر کے تو نے نفاق پیدا کر دیا۔ تو کوشش کیا کریں، ہر گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو طول نہیں دینا چاہیے، ان کو مختصر کرنا چاہیے، غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ بات کیا ہے۔ میرے پاس اکثر یہ کیس آتے ہیں اور میں جب ان سے ڈسکس کرتا ہوں تو آخر میں یہ بات مجھے پتہ چلتی ہے کہ بات تو ہوتی ہی کوئی نہیں ہے، بات مختصر ہوتی ہے اور پھر وہ آگے اتنا زیادہ طول پکڑ جاتی ہے کہ حتیٰ کہ طلاق تک بات آ جاتی ہے۔ تو میں تمام اپنے بہنوں اور اپنے بھائیوں سے یہ مدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ تو کوئی اگر بات ہو جائے تو اس کو مختصر کیا کریں، لڑائی جھگڑے سے گریز کیا کریں، ایک دوسرے کے اوپر چیخنا اور چلانا اچھی بات نہیں ہوتی۔ اچھا، آج میں اس چیز کے اندر ایک اور واضح بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جن میاں بیوی کے اوپر جادو ہو جاتا ہے ان کی علامات کیا ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے، آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ موضوع یہ ہوتا ہے جن عورتوں اور جن مردوں کے درمیان جادو ہوتا ہے یا جادوگر جادو کرتے ہیں یا شیاطین ابلیس کے ذریعے، سب سے پہلی بات، بیوی اپنے گھر کے اندر رہ رہی ہے تو وہ بالکل ٹھیک رہ رہی ہے، میاں اگر گھر سے باہر ہے تو وہ بالکل ٹھیک رہ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ میاں بیوی آمنے سامنے آتے ہیں تو ان کو جیسے ہی ان کے چہرے کے اوپر ان دونوں کی آپس میں نظر پڑتی ہے تو ان کو اچانک سے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، چہرے سے کراہت محسوس آنا شروع ہو جاتی ہے، تھوڑی بات نہیں ہوتی کہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور بات کو اتنی زیادہ ہوتی بھی نہیں ہے۔ کھانے پینے والی چیزیں بیوی کا کہنا ہے لے آؤ اور شوہر کا کہنا ہوتا ہے کہ مجھے یاد نہیں رہی یا میں لے آتا ہوں، مختصر سی باتیں ہوتی ہیں، اتنی وہ بڑی باتیں نہیں ہوتی، اور یہاں سے بات شروع ہوتی بہت زیادہ لڑائی شدت سے ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے ان میاں بیوی کو یا ان افراد کو کہ اس کے پیچھے اصل ریزن کیا ہے۔ میں سارا دن بیٹھ تھا، ٹھیک تھا، گھر آیا ہوں، یہ مسئلہ ہو گیا۔ بیوی کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں سارا دن اپنا کام کرتی رہی، گھر کی جو بھی معاملات ہیں اس کو میں سنوارتی رہی، ایسے میرا خاوند باہر تھکا ہوا آیا ہے، تو اس کو بھی سوچیں، اس کو بھی ٹائم دیں، اور مرد کو بھی چاہے وہ بھی عورت کو ٹائم دے اور اس بات کو ذہن نشین کریں۔ تو جیسے وہ آیا تو ہوا کیا، مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے۔ یہاں سے اگر آپ سوچیں گے نہیں، نفی اور تفریق نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی اور آپ کی لڑائی طول اختیار کرتی جائے گی۔ ایک تو ریزن یہ ہو گیا۔ دوسرا ریزن، کچھ عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارا جو شوہر ہے وہ ہمیں حقوق پورے نہیں دیتا، خرچہ بھی دیتا ہے لیکن وہ دوسری عورتوں کی طرف راغب ہے، لہذا یہ بڑا برا کام ہے۔ کوئی ایسی چیز کریں، کوئی ایسی چیز بتائیں کہ وہ باز آ جائے اس چیز سے۔ بعض عورتیں آتی ہیں کہ ہمارا خامن جو ہے وہ نشہ کرتا ہے یا نشے کی عادت میں مبتلا ہو چکا ہے، کوئی ایسی چیز دیں کہ وہ نشہ چھوڑ دے۔ بعض دفعہ عورتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ وہ ہمیں زد و کوب کرتا ہے اور ہر لحاظ سے ہمیں پروٹیکٹ نہیں کرتا، تو میری توجہ حاصل میں چاہتی ہوں کہ میں اس سے توجہ حاصل کروں، تو وہ میری طرف مخاطب رہے، کسی اور کی طرف نہ دیکھیں، تو کوئی ایسا نقش دیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں۔ تو یہ معمول کی باتیں ہیں، اکثر لوگ یہ عورتیں اور مرد جو ہیں یہ ہمارے پاس آتے ہیں اور مرد یہ کہتے ہیں کہ ہماری بیوی جو ہے، بیگم جو ہے، اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، وہ گھر میں لڑائی جھگڑا کرتی ہے، میرے والدین سے لڑائی جھگڑا کرتی ہے، ان کا کہنا نہیں مانتی، میرا کہنا نہیں مانتی، بچوں کو مارتی ہے، یا اس کو جب بھی میں گھر جاتا ہوں وہ سار باندھ کے پڑی ہوتی ہے، اس کے جسم کے اندر درد ہونا شروع ہوتا ہے، جسم کی مختلف حصے درد اور پریشانی میں مبتلا ہوتی ہے اور مجھے ٹائم نہیں دیتی، تو میرا دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں اصل کیا ماجرا ہے، کیا معاملات ہیں۔ تو یہ چیزیں
مختلف ہیں. سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں ان بہنوں کی جو یہ کہتی ہیں کہ ہمارا شوہر دوسری طرف مخاطب ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 165 آپ نے 111 دفعہ پڑھنی ہے. آپ فجر کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں, بعد نماز عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں. بعض میری بہنیں ہیں, مجھے پتہ ہے کہ ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا تو وہ 11 دفعہ بھی پڑھ سکتی ہیں. ان کو کھانے پینے کا اور دیگر معاملات گھریلو کام کاج میں مصروف ہوتی ہیں, وہ بھی ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی, تو یہ معمول کے مطابق نہیں پڑھ سکتی. تو میں اور ان کو مختصر کر دیتا ہوں کہ 11 دفعہ پڑھیں. سورۃ بقرہ کی یہ جو آیات سکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے, آپ نے یہاں سے اس کو شروع کرنا ہے اور عذاب تک, شدید العذاب, یہاں تک آپ نے ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے, 11 دفعہ پڑھ لیں. پانی دم کر لیں, ہانڈی کے اندر سالن جو ہے پوری ہانڈی کو دم کر لیں, یا وہ پانی ہانڈی کے اندر ڈال لیں, کھانے پینے والی چیزوں کے اندر ڈال لیں. شوہر کا بستر ہے جس کے اوپر وہ سوتا ہے, اس بسترے کے اوپر دم کر دیں. اس کے جو کپڑے ہیں اس کے اوپر دم کر لیں. پانی ہے اس کو دم کر کے پلائیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ بات کریں, اس کو سمجھائیں, محبت سے بات کریں. میں ہر دفعہ آنے والی عورتوں اور مردوں کو یہ چیز میں بتاتا ہوں کہ جو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, یا ان کی جو رفاقت ہوتی ہے یا قربت ہوتی ہے, اس کے درمیان کوئی بندہ دوسرا حائل نہیں ہو سکتا. جب آپ ایک دوسرے سے بات کریں گے, سمجھائیں گے عاجزی اور انکساری کے ساتھ, یا یہ نہ کہ اس کو نیچا دکھانے کے لیے, اس کے اوپر زد و کوب کرنے کی صورت میں, یا اس طرح بڑا دکھانے کی صورت میں نہیں, اس کا ہاتھ پکڑیں اور محبت اور عقیدت کے ساتھ اس سے بات کریں. اس کو کہیں کہ ہم ایک دوسرے کا لباس ہیں, ہم زندگی کے دو پہیے ہیں, اگر ایک بھی ادھر ادھر ہو گیا تو ہماری زندگی خراب ہو جائے گی. یعنی کہ محبت کے ساتھ بات کریں. آپ بات کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کا ضرور آر نکلے گا. اور قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو آیات مبارکہ میں نے آپ کو بتائی ہے, اس کی جو روحانیت ہے وہ اتنی شفیق ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہماری آسانی کے لیے اور ہمارے لیے راہ نجات بنا کر بھیجا ہے, اور ہمیں اس سے فائدہ لینا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میرے بہت پیارے پیارے نام ہیں, اور مجھے ان پیارے پیارے ناموں سے یاد فرمایا کرو, یاد کیا کرو, تاکہ میں آپ کی آواز سنوں. تو یہ آپ اس طریقے سے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ پڑھیں, اور رو کے اور گڑ گڑا کے پڑھیں, اور اپنے مسائل اپنے اللہ تعالیٰ کو بتائیں. اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو کوئی بھی دنیا کی طاقت آپ کو اس چیز سے نجات نہیں دے سکتی. آپ کہیں میرے پروردگار, شیطان ابلیس نے یہ جو ہتھ کنڈے ہمارے اوپر استعمال کرنے شروع کر دیے, اس سے ہمیں نجات دے, اس سے ہمیں بچا. ہم کمزور ہیں, ناتواں ہیں, تو طاقتور ہے, تو غفور الرحیم ہے, تو سمیع البصیر ہے, تو جبار ہے, تو قہار ہے. میرے پروردگار میری مدد فرما, اگر تو مدد نہیں کرے گا تو میں برباد ہو جاؤں گا, برباد ہو جاؤں گی. میرے پروردگار میری مدد فرما. آپ عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ آیات مبارکہ تکرار کے ساتھ پڑھیں گے, یحبون حب اللہ والذین آمنوا اشد حب للہ, تو پڑھیں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا, ضرور ہی مدد کرے گا. اور اس کے پیچھے جو اس کے مواقعات ہیں, جو روحانیت ہے, وہ ضرور آپ کے ساتھ منسوب ہوگی. بات کریں, اس کو سمجھائیں. تو میرے پاس تقریباً 99 کیس ہی سالو ہوئے ہیں, الحمدللہ الحمدللہ. اس میں میرا کوئی بڑا پن نہیں ہے. سمجھانے کا, بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ہمیشہ تویزات سے ان چیزوں سے کام نہیں لیتے. معاملے کو دیکھا جاتا ہے, نوعیت کو دیکھا جاتا ہے, حالات کو سمجھا جاتا ہے, کس موضوع کے اوپر آپ نے کون سا کام کرنا ہے. تو میری ان بہنوں سے یہ گزارش ہے اور پرزور اپیل ہے کہ اگر آپ اپنے خامد کو ٹائم نہیں دیں گے, اس کی خیر و عافیت دریافت نہیں کریں گی, اس سے محبت اور احترام سے پیش نہیں آئیں گی, وہ ضرور باہر کی طرف دیکھے گا. یہ میں آپ کو کہتا ہوں. دوسری بات, ان مردوں سے بھی میں مخاطب ہوں کہ جو مرد اپنی بیوی کو ترجیح نہیں دیں گے, اس کے حقوق پورے نہیں کریں گے. یہ لازمی نہیں ہوتا کہ ہر چیز پیسے دیا جائے اور وہ ساری چیزیں اس سے پوری کرے. پیسے کے علاوہ اس کا ٹائم دینا ضروری ہوتا ہے. ٹائم دیں, اس سے بات کریں, اسے سمجھائیں. جب آپ ٹائم نہیں دیں گے تو وہ ٹائم لینے کے لیے باہر کسی دوسرے کے ساتھ ضرور رابطہ کریں گے.
اصل یہ ایک بریکی والی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. ہر بندہ ٹائم چاہتا ہے. ہر گھر کے اندر میاں بیوی کا جو بھی جھگڑا ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کو ٹائم نہیں دیتا, بیوی شوہر کو ٹائم نہیں دیتی, تو اس سے نفاق پڑنا شروع ہو جاتا ہے. ہر دفعہ یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ شیاطین ابلیس جو ہے وہ آپ کے درمیان نفاق پیدا کرے گا. نفاق تو وہ تب پیدا کرے گا جب آپ اس کو بیٹھنے کھڑا ہونے کی یا خلا دیں گے, تب وہ وار کرے گا. اپنے رشتہ داروں کو جن کے اوپر آپ کو شک ہے کہ انہوں نے تویزات کروا دی ہیں, یہ جادو کروا دیا, آپ ان کو موقع دیں گے تو وہ کرائیں گے. اگر آپ موقع نہیں دیں گے تو وہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ اس چیز کے ساتھ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ میاں بیوی جب نکاح کرتے ہیں تو کلمہ پڑھا جاتا ہے, تو اس کلمے کی طاقت ہوتی ہے. اتنی جلدی شیطان حائل نہیں ہوتا. جب بھی شیطان حائل ہوتا ہے تو ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے, ہماری غلط کاریوں کی وجہ سے ہوتا ہے. سوچنے والی بات ہے, سمجھنے والی بات ہے. اگر آپ یہ میری ٹرانسمیشن سنیں گے تو ضرور اس سے مستفید ہوں گے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. اور میری تمام بہنوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ نے گھر کو برباد نہ کریں. اپنے بھائیوں کو میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اپنے گھر کو برباد نہ کریں. اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کو باہر نہ جانے دیں, خود اپنے گھر کے اندر ہی حل کریں. اس سے ہوگا کیا, آپ کی بدنامی ہوگی, آپ کی عزت کی دھجیاں اڑیں گی, آپ معاشرے میں بدنام ہوں گے. اگر گھر کی دہلیز کے اندر ہی یہ سارے معاملات حل کریں گے تو ضرور کامیاب ہوں گے. میں آپ لوگوں کی اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید سے ایک ایسا رستہ بتاؤں گا, طریقہ کار بتاؤں گا, آپ اس سے مستفید ہوں گے. باقی یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر چھوڑ دیں. یہ جو چیز میں نے آپ کو تعلیم کیا ہے, یہ وظیفہ عمل تعلیم کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر آپ یہ پڑھیں گے تو آپ اس سے ضرور فائدہ پائیں گے. بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. آپ کا گھر, میں دعا کرتا ہوں کہ جنت سے کم نہ ہو, آپ خوشگوار زندگی گزاریں, آپ غموں سے پریشانیوں سے نجات حاصل کریں. اپنی زندگی کے اندر قرآن مجید کو لے کے آئیں. مولا پنجتن پاک کی ذات کے اوپر درود و سلام پڑھا کریں, عقیدت رکھا کریں, کیونکہ یہ وہی رستہ ہے جو نبی پاک رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا آخری خطبے کے اندر, کہ سینے میں قرآن ہوگا, دل میں مولا پنجتن پاک اور میری اہل بیت کی محبت ہوگی, تو آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے, کبھی بھی مسائل کا شکار نہیں ہوں گے. جب بھی ہم مسائل کا شکار ہوتے ہیں تو اپنے ذاتی اعمال اور بدنیتی کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو میں آخری ان الفاظ سے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. کمنٹس باکس کھلا ہے, آپ اس کے اندر میسج کر سکتے ہیں, اپنے روحانی معاملات شیئر کر سکتے ہیں, اور کوئی بھی معاملہ ہو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز روحانی, اخلاقی اور دیگر اس طرح کی آپ کی اچھے طریقے سے رہنمائی کی جائے گی. اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.